بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کب اور کیسے اتارے جائیں گے اس کا واقعہ، پھر ان کی حکومت اور وفات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، رہنے کے لیے نہ تو کوئی گھر بنایا نہ ہی وراثت میں پایا۔ وہ گاؤں گاؤں شہر شہر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جہاں رات ہو جاتی وہاں رات بسر کر لیتے۔ چونکہ ان کی ذات سے لوگوں کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا فائدہ پہنچ رہا تھا، اس لیے وہ جہاں تشریف لے جاتے لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کا استقبال کرتے۔ آپ کی تعلیمات نے بنی اسرائیل میں پھیلے ہوئے حرام اور ناجائز کام اور باطل کی کاٹ کرنا شروع کر دی تو یہودی علماء اور سرداروں کو اپنے لیے سخت خطرہ محسوس ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے وہ حسد بھی کرنے لگے۔ تب ان لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں۔ فلسطین کا خطہ اس وقت روم کے بادشاہ قیصر کی مملکت میں شامل تھا، جو بت پرست تھا۔ بادشاہ کی نمائندگی پلیٹیٹس نامی گورنر کرتا تھا۔ بنی اسرائیل میں جو حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار تھے، ان یہودیوں، سرداروں، علماء اور ہیکل کے کاہنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لگاتار پلیٹیٹس کا کان بھرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اسی طرح پھیلتی رہی تو عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ آخر کار وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن آپ کی عوام میں زبردست مقبولیت کو دیکھتے ہوئے گرفتار کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ جانکاری ہو گئی کہ یہودی لوگ آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار اور قتل کرانے کی سازش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، سبت یعنی ہفتے کی رات میں یروشلم کے ایک بند مکان میں بیٹھک کی۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب امتحان اور آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے سردار، کاہن اور علماء مجھ کو گرفتار کرا کے قتل کرا دینا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے درمیان اب زیادہ دنوں تک نہ رہوں گا، اس لیے میرے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری تم لوگوں پر عائد ہونے والی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس کو پورا کرنے والے اور اللہ کی راہ میں میرے سچے مددگار کون کون ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم سب اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ہم سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کی سچائی پر آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، ہم تیری نازل کی ہوئی کتاب انجیل پر ایمان لے آئے ہیں، سچے دل سے تیرے پیغمبر کی پیرو ہیں۔ یا اللہ، تو ہم کو صداقت اور حقانیت کے فداکاروں کے فہرست میں شامل کر لے۔ یہودیوں کے سرداروں اور کاہنوں کو جب یہ جانکاری ہوئی کہ اس وقت یسوع مسیح عوام کی بھیڑ سے الگ ہو کر اپنے خاص شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہے، تو سپاہیوں کے دستے نے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نازک گھڑی میں وحی الہی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ آپ ڈریے مت، آپ کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی آپ کو ابھی موت آئے گی۔ آپ کو یہودیوں کی سازش سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ آپ ان کے الزامات سے پاک کر دیے جائیں گے اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک انکار کرنے والوں پر غالب رکھا جائے گا۔ پھر آپ کو میری جانب لوٹنا ہی ہے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے اطلاع دی ہے کہ مجھ کو ایک مدت کے لیے آسمان پر اٹھا لے گا۔ یہ واقعہ ہمارے ماننے والوں
اور مخالفین دونوں کے لیے سخت آزمائش ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو اس کے لیے تیار ہو کہ اللہ اس کو میرا ہم شکل بنا دے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر جنت الفردوس میں جگہ پائے، وہ بتا دے۔ اس پر ایک ساتھی تیار ہو گئے۔ اللہ نے ان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو بنا دی۔ ادھر فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ادھر سپاہیوں کے دستے نے مکان میں داخل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل ساتھی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ کچھ دنوں تک انہیں قید خانے میں بند رکھ کر سولی دے کر قتل کرنے کے حکم دے دیا گیا۔ صلیب لٹکاتے وقت زبردست آندھی اور طوفان آ گیا۔ سپاہیوں کا دستہ بھاگ کر جان بچانے پر مجبور ہو گیا۔ سولی کے کھمبے وغیرہ اکھڑ کر دور اڑ گئے۔ یہودی خوش فہمی میں ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے۔ عیسائی بھی اپنے طور پر خوش ہیں کہ ان کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے تمام اگلے پچھلے گناہ کو اپنے کندھے پر لاد کر صلیب پر چڑھ کر سب کا کفارہ ادا کر دیا ہے، حالانکہ یہ سب غلط اور جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی وہ سولی پر لٹکائے گئے ہیں، بلکہ ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ نے ان کو آسمان پر رکھا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر سچے اسلام میں داخل نہ ہوگا۔ 40 سال اسلامی حکومت کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہر جاندار کی طرح موت کا مزہ چکھیں گے، یعنی ان کی موت واقع ہوگی اور مسلمانوں کے ذریعے دفن کیے جائیں گے۔ صحیح احادیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت سخت جنگ چل رہی ہوگی۔ مسلمانوں کے امام اور سپہ سالار کا لقب مہدی ہوگا۔ اس جنگ کے درمیان ہی دجال کا خروج ہوگا۔ وہ نسلاً یہودی ہوگا اور ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر اللہ کی طرف سے کاف الف ف ر یعنی کافر لکھ دیا گیا ہوگا، جس کو ایمان والے لوگ ہی پڑھ سکیں گے اور اس کے دجل و فریب سے دور رہیں گے۔ وہ پہلے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ کچھ لوگ اس کی خدائی کو تسلیم بھی کر لیں گے، لیکن اسے زیادہ کامیابی نہ مل سکے گی۔ تب وہ مسیح ہدایت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں کی اکثریت اس پر ایمان لے آئے گی۔ اسی دوران میں ایک روز ملک شام کے دارالخلافہ دمشق کی جامع مسجد میں مسلمان فجر کی نماز کے لیے جمع رہیں گے۔ نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ مہدی مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو سفید بادل چھایا ہوا نظر آئے گا۔ تھوڑی دیر میں دکھائی پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 عدد سرخ مائل زرد خوبصورت چادروں میں ایک تہمت کی طرح باندھے ہوئے اور دوسری کو اوپری حصے بدن پر اوڑھے ہوئے جیسے احرام باندھا جاتا ہے، فرشتوں کے بازو کا سہارا لیے ہوئے آسمان سے اتر رہے ہوں گے۔ فرشتے ان کو مسجد کے پوربی مینارے پر اتار دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ وہ میانہ قد کے سرخ و سفید رنگ کے ہوں گے۔ سر کے مبارک بال کندھوں تک لٹکے ہوئے ہوں گے، جن سے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا گویا غسل کر کے آ رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق زمین یعنی دنیا سے قائم ہو جائے گا اور وہ ایک انسان کی طرح اسباب کے محتاج ہوں گے۔ مینارے سے نیچے صحن مسجد میں اترنے کے لیے سیڑھی طلب کریں گے۔ اس کے ذریعے نیچے اتر کر مسلمانوں کے ساتھ آ کر نماز کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے امام حضرت مہدی رحمۃ اللہ تعظیم کے لحاظ سے پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ اقامت تمہاری امامت کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کی قیادت اور امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ وہ مخصوص حربہ لے کر دجال کے قتل کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ شہر پناہ کے باہر مقام باب لد پر اس کا سامنا ہوگا۔ دجال سمجھ جائے گا کہ اس کی زندگی کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ خوف کی وجہ سے وہ رانگے کی طرح گلنے لگے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر دجال کے ساتھی جو یہودی اور عیسائی قتل سے بچ جائیں گے، وہ سب اسلام قبول کر لیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی پیروی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مذہب کو پورے طور سے ختم کر دیں گے۔ اس کا اثر بت پرست اور مشرک قوموں پر بھی پڑے گا، وہ سب بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس طرح اس زمانے میں دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کریں گے کہ اب میں اپنے بندوں میں سے ایک ایسی قوم کو نکالتا ہوں جن سے جنگ کرنے کی دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، لہٰذا میرے تمام بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے بلند پہاڑیوں کے درمیان قید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم آپ کی بددعا سے وبائی بیماری کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ازدواجی زندگی بسر کریں گے۔ ان کی حکومت 40 سال تک رہے گی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، امن، سکون اور خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ ہر میدان میں خیر و برکت ہوگی۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ رہتے اور ایک گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئیں گے۔ بچے سانپوں سے کھیلیں گے لیکن ان کو کوئی ایذا نہ پہنچے گی۔ 40 سال حکومت کرنے کے بعد ان کی موت ہو جائے گی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کر دیں گے۔ روئے زمین پر مسلمان کے علاوہ کوئی اور باقی نہ بچے گا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم و عادل بنا کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر یعنی سور کو قتل کر دیں گے، یعنی سور کا گوشت حرام قرار دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔